You are watching Voice of Global TV News, the best news. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شکیل احمد اسد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف گلوبل ٹی وی نیوز۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا ان کا قد ہوتا تھا، 800 900 1000 سال کی عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی۔ وہ تندرست اور توانا رہتے تھے، بس انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہو کر بولتے تھے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا جس نے اسے پیدا کیا؟ وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور آخر تک ہماری ایتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ انہوں نے اللہ کی قوت اور طاقت کو للکارا۔ پھر اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلے کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر ان کے پتے تک کھا گئے، اور بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر آخرکار اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو بارش برسائے، تو اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ ایک غیبی آواز آئی، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تو انہوں نے سوچا، سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، تو کالا مانگا اور خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے، بادل آیا اور وہ ناچنے لگے، اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ پھر انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم خود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اجاڑ دیے، ان کے گھر اٹھا کر دور پھینک دیے۔ 40 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی، اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ میں لٹک گئے، اور ان کا نچلا دڑ علیحدہ ہو کر یوں پڑا تھا جیسے کھجور کا تنا۔ بعد لوگ بھاگ کر گھروں میں گھس گئے، اور ان کو ہوا نے ایسے بھگولے کہ میں اندر جاتی اور بھگولے ان کو ایسے باہر پھینکتی۔ تو رب کا حکم ہو کر رہتا ہے، غار بھگولے ان کے گھروں میں داخل ہوتے اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ پٹک کے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا، فہل تیری من باقیہ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کل نبیوں کے دینوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے گناہوں کی تلافی کرو
اور سجدہ ریز ہو جو، وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی کے ساتھ آپ کا اور میرا ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔